السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا میں بھی سرمایہ ہے اور آخرت میں بھی سرمایہ ہے۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آج نبوت کے چوتھے سال سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ مکہ المکرمہ کی جو حیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حصہ جو اعلان نبوت کے بعد 3 سال کا ہے وہ خاموش دعوت و تبلیغ کا ہے، جو کل اس کے اوپر تھوڑی بہت بات ہو چکی۔ آج کی جو گفتگو کی ابتدا ہوگی وہ چوتھے سال سے ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان دعوت و تبلیغ کا حکم دے دیا گیا کہ آپ اپنی گفتگو کو، آپ اپنے اعلان کو، آپ اپنے پیغام کو، اللہ کے امر کو اب لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کو بدلائیں۔ اور اس میں تدریج اور طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو اور جو قبیلے والے ہیں ان کو آپ بلائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ چوتھا سال ہے۔ اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے خاندان والے ہیں، خاندان والوں میں بھی جو قریب تر ہیں ان کو سب سے پہلے آپ ڈرائیں۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انذر انذار ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے انذار، دونوں کا معنی ڈرانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ والا وہ ڈرانا ہے جو کسی استاد کا اپنے شاگرد کو ڈرانا جس میں شفقت پائی جاتی ہے، کسی والد کا اپنی اولاد کو ڈرانا جس میں شفقت پائی جاتی ہے، کسی امام کا اپنے مقتدی کو ڈرانا جس میں شفقت پائی جاتی ہے، اور کسی پیر کا اپنے مرید کو ڈرانا جس میں شفقت پائی جاتی ہے۔ اور جو خوف کا لفظ آتا ہے اس کا معنی بھی ڈرانا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈرانا ڈاکو کا ہوتا ہے، وہ چور کا ہوتا ہے، اور وہ جو چھیننے والا ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا انداز اور تھوڑی سی چیز سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو شفقت تھی ڈرانے والی یہ کس درجے کی تھی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دوسری جگہ پر وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میں آپ کو آپ کی طرف نذیر ہوں، اس میں بھی وہی انذار والا مادہ آیا۔ اب اس میں تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے جو مجھے اس احساس، اس رشتے اور اس جذبات کا تھوڑا سا ادراک تو ہو کہ ایک والد کو جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور اس والد کو کہیں کہ آپ کو آپ کی اولاد سے کتنی محبت ہے تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک والد ہی جان سکتا ہے، ایک والدہ ہی جان سکتی ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے۔ ایسے ہی جو ٹیچرز ہیں، وہ استاد ہیں، ان کو بھی اپنے شاگردوں سے بہت پیار ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، اور اس کو وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ بہترین پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک امام کو اپنے نمازی سے بھی پیار ہوتا ہے، ایسے ہی ایک پیر کو اپنے مرید سے بھی ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں
کہ ایک نبی کو اپنے امتی سے کتنا پیار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مومنین کی جانیں ہیں یہ اولا ہیں بانفسہم، ان کے نفوس سے بھی بہت زیادہ. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مومنین کی جانیں ہیں ان کو خود سے اتنی زیادہ عزیز نہیں ہیں، خود سے اتنی زیادہ اہمیت والی نہیں ہیں جتنی کہ ان کی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تر ہیں. یعنی یہ خود اپنی جان سے اتنا زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا ان کی جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو آپ بلائیے اور ان کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے عزیز و رشتہ دار تھے ان کو بلایا اور ان کی دعوت کا انتظام کیا. علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ایک بکری کی دستی آپ سالن بنا لیں اور تمام کو کھلا دیتے ہیں. اب عربوں کا یہ خاندان ہے اور سردار خاندان ہے، اور اس میں کھانا کھلانا اور کھانے کے جو انتظامات ان کے عموماً ہوا کرتے تھے وہ تو جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو مرغا ذبح کرتے ہیں، تو وہ اونٹ سے نیچے تو کام ہی نہیں ہوتا تھا. اونٹ تو عام طور پر ہی ذبح کرتے تھے اور ان کے ہاں بکرا تو ویسے ہی بٹیرے کی طرح کھایا جاتا تھا اور ان کا خوراک بھی اتنی زیادہ تھی. اب اس میں سوچنے کی یہ بات، بکری کی بھی ایک دستی اور پورے کے پورے 2 خاندانوں اور قبائل کو بلا لیا کہ آپ کا کھانا ہے. سب سے پہلے تو رات کے وقت میں جب انہوں نے کھانا شروع کیا، کھایا پھر کھایا، کھا کے تھک گئے اور وہ سالن اور گوشت ختم ہی نہیں ہوا. سب سے پہلے تو وہ اسی پہ ہی ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، گھٹنے ٹیک چکے کہ اس پہ اوپر بھی جادو چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان والے ہو، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں آپ کے لیے خصوصی طور پر نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور عمومی طور پر کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے. تو میری اس بات کو آپ مان لو، پلے باندھ لو، اور یہی ہے میں اللہ سے اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے تمہارے لیے یہ خوشخبریاں لے کر آیا ہوں اور یہ ڈرانے والی چیزیں لے کر آیا. ان میں سے بدبخت ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا الہذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بات کریں تبًا لک یا محمد العیاذ والامان، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ اشارہ تھا کہ یعنی آپ ہلاک ہو جائیں. آپ نے ہمیں یہ کون سی ایسی بات کر دی؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، ہاتھ ٹوٹیں گے تو ابو لہب کے ٹوٹیں گے، میرے پیارے کے ہاتھ کبھی کسی صورت میں ٹوٹ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ حکم جاری ہوا ہی تھا تو ساتھ میں یہ حکم جاری ہوا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اپنی بلند آواز کو بلند کریں اور ایسا بلند کریں کہ مکہ کی وادی کے کونے کونے تک آپ کی آواز بلند ہو جائے. اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فَاصْدَعْ کا استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں ارفع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، آواز کا بلند ہونا، لیکن فَاصْدَعْ کا لفظ یہ معنی دے رہا کہ آواز کو اتنا زیادہ آپ بلند کریں کہ اس کی گونج دور دور تک چلی جائے. مطلب کہ ایسے کبھی جیسے بیل بجاتے ہیں اور ہتھوڑا کسی اس کے اوپر لوہے کے اوپر مارتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آواز کونے کونے تک چلی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا. وَصَوَاحَا یعنی اس انداز میں ایک پہاڑ قبیض پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر تمام قبائل اور عربوں کو جمع کیا. اور انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی خبر دینے والا ایسے ہوتا ہے کہ بھائی آ جاؤ ابھی حملہ ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے اور کچھ لوگ تمہارے اوپر اپنا ٹوٹ پڑنے والے ہیں تو سارے آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع اور سب کو کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا اور آپ کے اوپر حملہ کرنے لگا تو میری بات کو مانو گے یا ٹھکراؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما جربناک کذبا قط،
کہ ہم نے آپ کے سامنے آپ کے بیچ میں، یا اس کا محاورہ ترجمہ کریں کہ کبھی بھی ہمیں یہ موقع نہیں ملا کہ جھوٹ کا شائبہ بھی آپ کی طرف سے ہو، آپ جو بھی بات کریں گے تو وہ سچی ہوگی اور پکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ان سے یہ فرمائی، اچھا یہ بتاؤ، لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے بیچ میں ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیف وجدتمونی، مجھے آپ لوگوں نے کیسا پایا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دعوت دی تو پہلے اپنا کردار سامنے رکھا، اپنا کردار سامنے رکھا، اپنا ماضی سامنے رکھا کہ میرے ماضی کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ ساری چیزیں بالکل درست ہی کہتے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس ایک کہہ دو کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تم کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، اور سارے ہی کہنے لگے الہذا جماعتنا، کہ اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا، ہم جمع ہونے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم تمام خداؤں کو، الہوں کو، بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک الہ کی بات مان لیں، ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے بات کو نہیں مانا۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایسا ان کو پیغام دیں اور اپنے پیغام کو ایسا وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات اپنی شروع کی، حق تو حق ہے، اور حق نے ان کے پڑخچے اڑانا شروع کر دیے اور ان کے دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ کی جو آواز لگ رہی تھی ان کے طوطے اڑا دیے، دن رات ان کا جو ہے وہ ایک برابر کر دیا۔ اب وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے اصحاب تھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور یہ سلسلہ جو ظلم و ستم کا شروع ہوا یہ چوتھے سال سے شروع ہوا، کیونکہ خاموش دعوت جتنی تھی، آج بھی سبھی یہی کہتے، آج بھی، آگے میں تھوڑے تھوڑے نتائج نکالوں گا، آج بھی سبھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی مسجد تک محدود رہ کے اپنی عبادت تم کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ کہنے کو کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دعوت دینا، دوسروں کو ایک نظام اور نظم کے لیے کھڑا کرنا، یہ درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش دعوت میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، جب الگ اعلان دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو سبھی دشمن ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ جتنا انہوں نے ظلم کیا، بندہ سوچے تو سوچتے سوچتے دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے ظلم کیا، اور یہ کیسے اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنا زیادہ صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو شروع فرماتے اور قریب قریب کے جتنے بھی بازار تھے ان میں جاتے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری فرماتے۔ رکاز کا ہے، مجنہ کا ہے، ذوالمجاز کا ہے، اور یہ سارے کے سارے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو بھی فرماتے اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام، ایمان کی بات اور توحید کی بات بھی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ بہت زیادہ تکالیف ٹوٹ پڑی۔ ابو لہب، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چوتھے سال کے قریب میں عبداللہ فوت ہوا، تو ابو لہب ہنسا کہہ کے لگائے اور لوگوں کے ہاں خوشی کا اظہار کہہ کے کہنے لگا کہ محمد ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ان کو کہتے ہیں کہ جن کا نسل نہ ہو اور جن کا نیچے والا نسب اور خاندانی نظام اور نسب نہ چلے، کہا کہ محمد ابتر ہو گئے کیونکہ ان کا بیٹا نرینہ جو اولاد تھی وہ چلی گئی۔ یہ ابتر اس کا کہنا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین خوبصورت انداز میں یہ فرمایا کہ ان کو کیا پتا کہ محمد کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا ختم ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آج یہاں بھی سیرہ اکیڈمی میں بیٹھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے سارے یہ آج بھی ماننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ کوثر دی گئی، اور آپ کوثر دیا گیا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مزید ان کو پتہ چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا،
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا نکاح عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو لہب نے اتنی زیادہ دباؤ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمع میں بلایا، مجمع میں بلوا کر عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس نے اذیت دی۔ بہرحال اللہ کا نظام ایسا کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے کئی گنا کیا ہے کہ گناہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کا نکاح پھر ان کے ساتھ ہوا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ پہلے رقیہ کا ہوا رضی اللہ عنہ، بعد میں ان کے وفات کے بعد ام کلثوم کا بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی تکلیف دی جاتی تھی اور گھر کے ساتھ اصحاب کو بھی تکلیف دی جاتی تھی۔ ابو لہب اور وائس، عاص بن وائل اور حارث اور عتبہ عتیبہ، یہ قریب کے 8-10 گھر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے تھے، جو گھر کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تکلیف کس قسم کی ہوتی تھی؟ گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے تو اوپر سے کوئی نہ کوئی گندگی وہ پھینک دیتے تھے۔ گندگی میں یہ ہے کہ بکری کی اوجری اپنے گھر سے یوں گھما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو پھینک دیتے تھے۔ بہرحال ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے اور سالن اور کھانا بن رہا ہے، اوپر سے انہوں نے وہی جو بکری کی اوجری ہے اوپر سے پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ساتھ اس کو اٹھا کے باہر لاتے اور اعلان کرتے، اے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ بھی کوئی اخلاقیات ہیں، یہ بھی کوئی ہمسائیگی ہے کیا؟ ہمسائے کے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ ہمسائے کے ساتھ تم اتنا برا سلوک کرتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی سے چلے جاتے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب تھے، جتنے خاموشی کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست حملے کے بہت تھوڑے واقعات ملتے ہیں، یعنی براہ راست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے ہوئے ہیں ان پہ بہت تھوڑے واقعات ملتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی اس چیز پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالکل سامنے ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ اللہ پاک نے اتنا روب ڈال دیا تھا۔ ایسے ام جمیل، یہ ابو لہب کی جو بیوی ہیں، یہ جب ان کو کس کو پتہ چلا کہ ابو لہب کے بارے میں قرآن اترا ہے، طلاقیں دلوا دی تھی، اور جب یہ آئی اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہیں، اس نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور جب قریب آئی تو اللہ جل جلالہ نے اس کے آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگی، آپ کا وہ دوست ساتھی کہاں گیا ہے؟ سنا ہے کہ ہمارے خلاف میں قرآن اترا ہے، تو میں بھی شاعرہ ہوں، میں بھی قرآن کے بارے میں بولوں گی اور یہ پتھر لے کر آئی ہوں اور ان کو مارنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے تھے، اس کی آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ آیا کہ اللہ جل جلالہ نے دکھایا ہی نہیں، وہ پتھر ویسے کے ویسے ہی واپس لے کے چلی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو بھی تکالیف کا سبب بنا، جو چھوٹے تھے وہ تو تھے ہی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے بعد سردار بھی تھے اور صاحب الرائے بھی تھے، لیکن ان کو بھی اتنی تکالیف دی گئی کہ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام لیا تو سب نے پکڑ لیا۔ اور عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ظالم نے جوتا اتار لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ یہ کتاب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ناک اور چہرہ اس ظالم نے ایسا مارا اور سبھی ایک ساتھ ایسا ہو کہ بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ فوت ہو گئے۔ قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی حالت کو دیکھ کے ہاتھوں سے پکڑا نہیں جاتا تھا کہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے وہ خون تھا، اور جہاں بھی جس جسم کے جس حصے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے تو زخمی تھا، تو ان کو ایک چادر میں ڈالا گیا، پھر چادر کو اٹھایا گیا، یعنی اتنی حالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہو گئی۔ جب گھر میں گئے تو بے ہوش رہے، جب شام میں تھوڑی سی ہوش آئی، آنکھیں کھولیں تو والدہ بہت خوش ہوئیں اور کہا، آنکھیں جو ہی کھولیں پہلا نام یہ لیا، محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں،
آپ کو اپنے حال تو پہلے دیکھ لو، اور آپ ان کا نام لیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ظالموں نے کر دی. کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ان کا حال بھی پتہ کر لیتے ہیں. آپ یہ تھوڑا سا کھا لیں، تھوڑا سا پی لیں، یہ گرم تھوڑا سا لے لیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں تھوڑی سی ایک انرجی تو ہے، طاقت تو بحال ہے. ہاں نہیں، میرے جسم میں طاقت اور انرجی صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ان کا پتہ کرو. ہمیں نہیں پتا. ام جمیل کو بلایا گیا، ان کی والدہ ان کے پاس گئیں، پھر وہ واپس آئیں. ان اشارے کے ساتھ چھپا ہوا یہ اسلام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ دار ارقم میں ہیں، بالکل صحیح سلامت ہیں. تو کہا اچھا بالکل صحیح سلامت ہیں تو مجھے رات کی خاموشی میں سناٹے میں ادھر لے کر جاؤ. انہوں نے کہا ہم لے کے جاتے ہیں، تھوڑا سا کھا تو لے. کہا اس وقت تک کھانا پینا میرے اوپر حرام ہے جب تک میں دیدار مصطفیٰ نہ کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں خواتین کے سہارے پہ گئے، خود چلا نہیں گیا. انہوں نے ان کو سہارا دیا. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی تو خیریت پوچھنے اور دیدار کرنے کے اوپر ہی ان کی انرجی بھی بحال ہو گئی، اور انہوں نے کچھ کھایا بھی تو جان نثار بھی تو اتنے باکمال ملے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ السابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہے. ان کے بارے میں آتا ہے چچا ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے. لپیٹنے کے بعد ایک طرف سے دھواں دے دیتے تھے، اور دھوئیں سے ان کو جو تکلیف پہنچتی تھی اور کہا کرتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دو، تو کہتے نہیں، اسلام جب راسخ ہو جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے. ایسے ہی بہت سارے مواقع کے اوپر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں. ابو جہل لعین آیا اور یہ سارے سردار اپنا جتھا بنا کے گپ شپ میں مشہور ہیں اور مگن ہیں، باتیں کر رہی ہیں. تو اتنے میں ایسا ہوا کہ اونٹ ذبح ہوا پڑا تھا، اور اونٹ کے ساتھ ایک اوجری بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو ابو جہل کہتا ہے کہ اس اوجری کو محمد کے کندھوں کے اوپر کون ڈال کے آئے گا؟ اللہ یاد اللہ. ان کے جو وہ تھے ابو لہب نے کہا کہ میں ڈال کے آؤں گا، اور دوسرے نے کہا میں ڈال کے آؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ آپس میں بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. جب وہ سجدے میں گئے تو ایک لعین نے اونٹ کی مکمل اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ڈال دی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور لگایا، ہلا نہیں جا رہا تھا اور سجدے سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس وقت کے حالات سازگار نہیں تھے کہ میں وہ ہٹاتا اور میرے سامنے اور میرے خلاف بھی یہ ساری دشمنی اور اس قسم کے احوال آتے. اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ اپنے ایمان کو اور اسلام کو ابھی چھپا کر رکھنا. کہا ایک چھوٹی بچی آئی جس کی عمر 4 سال تھی. چھوٹی سی بچی، عمر 4 سال ہے، وہ بچی آئی اور اس نے ایک طرف سے دھکا دیا اور وہ اوجری گئی اور چہرہ مبارک دھونے کے لیے ایک پیالہ لے کے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا. اس بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے، بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ابا کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں ضرور پہنچے گا. اور یہ بچی کون تھی؟ 41 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس بیٹی کی ہوئی؟ فاطمہ الزہرا. چھوٹی سی بچی ہے، 41 سال میں ہوئی تو یہ 4تھا سال 5واں سال جا رہا ہے. 4 سال کی بچی یہ ہے. اچھا آگے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو والدین ہیں وہ اس چیز کا احساس کر لیتے ہیں کہ بچوں کی طرف سے تکلیف اور بچوں کے سامنے والد کو جو تکلیف دی جاتی ہے وہ کتنی دردناک ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سب کچھ برداشت کر رہے. امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا اور آنکھیں بجایا کرتا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے تالیاں بجایا کرتا تھا. اللہ جل جلالہ نے اس کے خلاف پوری کی پوری صورت اتاری. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. کہ یہ سارے کے سارے ان لوگوں کو آگ جو شروع ہوگی الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ کہ ان کو جو آگ لگے گی ان کے دلوں سے شروع ہو کے ان کو جسموں کو لگے گی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف دی، اندر کی تکلیف دی نا،
کہ جسمانی تکلیف، کیونکہ اللہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے کہ قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے ایسے عذاب کا جو سردار ہوتے ہیں، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، جو با کمال اور با عزت ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ عذاب مہین، ان کو ذلت والا عذاب دیں گے۔ اور یہ جو امیہ بن خلف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو تکلیف نہیں دے رہا، اشاروں کے ساتھ، تالیوں کے ساتھ اور پروپیگنڈے کے ساتھ دے رہا ہے، جس کی تکلیف کہاں پہنچ رہی ہے؟ دل میں پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے بھی یہ فرمایا، قاعدہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کے دل کو آگ یا کسی کے اندر کو آگ لگتی ہے تو اس کے جسم کو پہلے شروع ہوتی ہے، جلاتے 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 پھر اس کے اندر جاتی ہے، لیکن ایسا معاملہ اس کے ساتھ اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان کو جب آگ لگائی جائے گی تو پھر ان کے دلوں سے شروع ہوگی، پھر جسم کے دوسرے حصوں میں جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو تکلیف پہنچائی اور ان کو ٹھیس پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے چھوٹے غریب صحابہ تھے، غلام صحابہ تھے، ان کے اوپر بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ سردار تھے، سرداروں کے ساتھ کوئی دوسرے بھی ہوا کرتے تھے، شام کو ایک دن میں کوئی واقعہ آتا تو بس وہ ایک دن کا ہی رہتا، بعد میں وہ محتاج بھی ہو جاتے تھے اور ان کا کوئی آگے پیچھے بھی ہوتا تھا۔ جب وہ کوئی غلام اور غلامی والی زندگی میں گزار کے وہ ایمان لے آتا تو غلام کیونکہ وہ اسی کا ہوتا تھا اور وہ اس کا مالک ہوتا تھا، جیسے کہ یہاں پہ کوئی گدھا لے کے جا رہا ہو اور گدھے کو مار رہا ہو، دوسرا بندہ اس کو کہے کہ اس کو کیوں مار رہا ہے، تو اس کا دل کرے تو وہ دوسرا ڈنڈا کہنے والے کو بھی کہہ دے میرا گدھا ہے، میں اس کو جیسے کروں۔ مطلب یہ ہے کہ جانوروں سے بدتر تو وہ ویسے ہی غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اور ایمان اور اسلام کی وجہ سے کیا کیا کرتے تھے کہ ان کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بارہا ہم نے سنا ہے کہ وہ احد احد کہتے، اور ان کو بچے گلیوں میں رسی کے ساتھ گلے میں رسی اور یوں کھینچ کے گھمایا کرتے تھے، اور یہ اس طرح کے ہمارے روڈ، یہ اس طرح کی یہ چیزیں مکہ المکرمہ کی اب بھی نہیں ہیں۔ وہ پتھریلی زمینوں اور جو پہاڑی اونچ نیچ تھی اس میں گرم میں دن کے دہاڑے میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں سے کھینچتے ہوں، گلے میں رسی ہے اور وہ زندہ ہیں اور اسی طرح کھینچتے تھے گلے میں، یہاں پر بلال رضی اللہ عنہ کے نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن اس موقع کے اوپر جب یہ اتنی قربانی اور غلام ہیں، کالے رنگ کے ہیں، حسب نسب نہیں ہے، لیکن ایک چیز ان کے اندر چپ جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان کی تکالیف کو کیسے وہ کیا؟ ایک وقت آیا یہ آزاد بھی ہوئے، ایک وقت آیا انہوں نے اذان بھی دی، ایک وقت آیا معراج کا سفر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے وہیں پر ہی آواز آ رہی ہے قدموں کی آہٹ کی۔ یہ کس کی قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ بلال کی آواز ہے۔ نسبت اعلیٰ تھی نا، نسبت اعلیٰ کو اندر کر دیا اور ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی۔ کوئی ایسی چیز مداوا کرنے والا کوئی نہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں، فیوچر کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تو اللہ جل جلالہ نے ان کو پھر خوب آزمایا، خوب نوازا۔ خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ہے ام انمار کے نام سے، یہ ان کے غلام ہیں، اور ان کو اتنی تکالیف دی جاتی تھی، انہوں نے ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی کمر کو یوں اٹھایا، کمر کو پیچھے سے کپڑا اٹھایا کہ انہوں نے دیکھا کمر کے اندر گڑے پڑے ہوئے تھے زخموں کے۔ فرمایا کہ آپ کیا ہے؟ کہا کہ جو میری مالکہ تھی وہ انگارے رکھتی تھی اور مجھے اوپر لٹا دیا، میری چربی سے انگارے بجھتے تھے، میری چربی سے انگارے بجھتے تھے، لیکن اس نے جو بھی آزمایا اور وہ کیا، دل سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا اور نہیں نکالا، ایسا راسخ دل میں لا الہ الا اللہ ہوا۔ بس یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا اور ظلم و ستم کے جو یہ سلسلے تھے یہ اتنے شباب تک پہنچ چکے تھے، روزانہ کی خبر آتی ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو یہ تکلیف پہنچی اور ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا، انہوں نے ایسا کر دیا۔ شام کو یہی خبریں چلا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے اوپر کافی غمگین ہوا کرتے تھے۔ جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار، جیسے ایک والد کو بچہ بیمار ہو، اس کی بیماری کی تکلیف سب سے زیادہ والد اور والدہ کو ہوتی ہے،
بچے کو اتنی نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ میرے ماننے والوں کو میری وجہ سے مارا جا رہا، تو ان کی تکلیف میں کیسے برداشت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو اس چیز کے اوپر آمادہ کیا کہ ایسے ہے کہ قریب میں ایک ایسا ملک ہے، اس کا جو بادشاہ ہے وہ ذرا بہتر ہے، بہتر اس طرح سے ہے کہ اس کے ہاں لوگ جو جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو یہ کہا خاموشی کے ساتھ مکہ المکرمہ سے آپ لوگ نکلو اور ایسی زمین پہ جا کر بسو جس میں آپ کو اس قسم کی تکالیف نہ ہو، اور اللہ جل جلالہ کے جو احکام ہیں ان کو آپ آسان انداز میں پورا کر پاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے فرمایا اور کہا کہ آپ لوگ ہجرت کرو۔ اب ہجرت کی روانگی ہوئی، یہ ہجرت جو ہے وہ نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی، اور کچھ مہاجرین تھے، کچھ اس میں سے جو مہاجرین ہجرت کرنے والے تھے 10 اس میں مرد تھے، اور ایسے ہی 6 خواتین ہیں، اور یہ 5 نبوی کو یہ لوگ پھر واپس بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوسری ہجرت بھی اسی سال ہی ہوئی، اس کی تفصیل اور درمیان والی پہلے کی تفصیل میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ یہ جو لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور 16 کے قریب یہ لوگ ہیں، اور جب حبشہ کے جو نجاشی اس کا بادشاہ تھا وہاں پر پہنچے تو اس نے کہا کہ جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں یہ بھی رہیں اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ درست ہوں اور ان کی خیر خبر لی جائے۔ لیکن یہ ہے کہ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ نجاشی کے پاس چلے گئے ہیں اور وہاں ان کو مقام اور مرتبہ مل گیا ہے اور ان کو وہاں حسن سلوک اور آرام مل چکا ہے، تو انہوں نے سازش کی اور یہاں سے اپنے قاصد بھی بھیجے۔ مکہ المکرمہ سے مصور اور مصور سے اکسوم سے حبشہ یہ پہنچے، اور قبائل کے جو اس کے قریش کے جو دوسرے قبائل تھے جس سے جو لوگ گئے تھے ان کا یہ نقشہ ہے، کس قبیلے سے کون تھا اور جانے والا کون تھا، یہ آپ صرف ان کے ناموں کو پڑھ ہی سکتے ہیں، جلدی میں آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں۔ انہوں نے قریش والوں نے یہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے دربار میں بھیج دیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ایسے ہے کہ نجاشی نے بلایا ہے اور مشرکین کی طرف سے لوگ آ چکے ہیں اور ہماری پیشی بھی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ دربار میں بلایا جائے۔ انہوں نے پیچھے سے بہت سارے ہدیے ان کو دیے، ہدیے گفٹ دینے کے بعد کہا کہ کچھ غلام لوگ ہیں اور کچھ وارداتی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پر ہمارے ہاں وارداتیں کی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر درست نہیں ہے، لہذا یہ ہے کہ وہ باقی لوگ ہیں، ایسے ویسے لوگ ہیں، یعنی جو اپنی تعبیر کر سکتے تھے ویسے کی، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے کہا بالکل میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ میری ریاست میں آئے ہیں، میں ان کی بات تو سن لوں وہ کیسی بات اور کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ تھا تو عیسائی مذہب پہ، لیکن یہ ہے کہ عرب کے عام کلچر کو دیکھتے ہوئے بادشاہوں کا اپنا نظام کہ جو بھی آتا ان کو مخصوص قسم کا سجدہ کرتا، اور سجدہ کروانے کے لیے انہوں نے بھی اپنا انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ جو عام لوگ تھے ان کو سجدہ نہ کرنے کا جو کیا کہتے ہیں دروازہ تھا وہ بھی بند کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو انٹری تھی اس کے پارلیمنٹ میں یا اس کے دربار میں وہ ایسی تھی کہ جو بھی بندہ داخل ہوتا وہ ایسے جھک کے داخل ہوتا تو وہیں پر ہی سجدہ کرتا، اگر سجدہ نہ بھی کرتا تو جھکنے کی وجہ سے وہ نیچے یوں ہی ہو جاتا کہ جیسے سجدہ ہے۔ اب ساری رات اپنی مشاورت ان کی یہ چلتی رہی کہ ہم نے جانا تو ہے اور ہم نے اتنی تکالیف برداشت تو کی ہیں، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی۔ اب اس چیز کے اوپر پریشان ہے کہ اس کے دربار میں پہنچنا ہے اور دربار لگا ہوا ہے، قریشی ان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمرو بن عاص بھی، عبداللہ بن ابی ربیع بھی، تو جعفر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ اکبر دربار میں داخل ہوئے تو پہلے ٹانگیں داخل کی۔ اس نے وہ چھوٹا دروازہ کیا ہوا تھا نا کہ جو بھی آتا ہے یوں کر کے داخل ہوتا ہے، تو یوں کرنا ایسے ہے کہ سجدہ ہوتا ہے۔ یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی اور یوں کر کے آسمان کی طرف ان کی یہ پیشانی اندر داخل ہوئے، ایک نے دوسرے کو کونے ماری، دوسرے نے دوسرے کو کونی ماری، کام ہمارا بن گیا، ہم کوئی اور بات نہ بھی کہیں تو انہوں نے جو اتنی بڑی بدتمیزی اور بدتہذیبی اور بے ادبی دربار کی کر دی ہے، بادشاہ نے تو ان کی ایسی تیسی اسی پہ ہی پھیر دینی ہے، مگر کیا تھا یہ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے،
ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہوا تھا، سامنے بات کی. انہوں نے اپنی بات کی تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تقریر کی. تو کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہو اور ایسے ہو. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سب سے پہلے تو کیا ہے کہ ایک تقریر کی، اور تقریر کرنے کے ساتھ ہی جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا قرآن پڑھنے کا، تو وہ قرآن پڑھا. ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتہ. اے بادشاہ، ہم تو جاہلیت میں بسے ہوئے تھے اور جاہلیت میں اندر گھسے ہوئے تھے. ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کی کھایا کرتے تھے، اور فحاشی ہماری غذا بن چکی تھی، اور صلہ رحمی ہم نہیں کیا کرتے تھے، اور ہم ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا. اور اس حالت میں تھے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک پیارا نبی دیا جن کو ہم پہلے سے جانتے تھے، اس کے نسب سے بھی واقف تھے، اس کی صداقت سے بھی واقف تھے، ان کی امانت سے بھی واقف تھے، ان کی پاکیزگی سے بھی ہم واقف تھے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم ایک اللہ کو ایک ہی جانیں، صرف اسی کی ہی عبادت کریں. اور اس سے پہلے ہم کیا تھے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد اور ہماری سارے کے ساری نسلیں اس چیز پہ تھیں کہ ہم پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ہم اوثان بت پرستی کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھی سچ بات کرنی ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ امانت کو کبھی نہیں چھوڑنا. انہوں نے ہمیں کہا کہ صلہ رحمی کو اپنے مضبوطی سے پکڑنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمسایوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو محارم رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ خون ریزی نہیں کرنی. انہوں نے ہمیں کہا کہ فحاشی اور عریانی کی طرف نہیں جانا. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. انہوں نے ہمیں کہا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا. انہوں نے ہمیں کہا کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے اوپر تہمت نہیں لگانے. انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک ہی اللہ کی تم عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے ہمیں زکوٰۃ کا کہا، نماز کا کہا، اور انہوں نے روزے کا کہا، اور سارے اسلام کے امور کو انہوں نے گنتی کی، اور ساری کی ساری باتیں. یہ مکمل جو ہے خطبہ ان کا، یہ اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں نے کہا. تو پھر کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ خرجنا الی بلادک واخترناک علی من سواک ورغبنا فی جوارک ورجونا اللہ نظلم عندک ایھا الملک، اللہ نظلم عندک الملک. ہم نے تمام در جب بند دیکھے تو یہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات ٹھیک ہی تھی، اور ساتھ میں یہ بات کی کاف ہا یا عین صاد. مکی صورتوں میں عموماً طور پر یہ حروف مقطعات آتے ہیں. طٰ الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ آتے ہیں. یہ مکۃ المکرمہ کے جو عرب دان لوگ تھے ان کے گھٹنے ٹیکنے کے لیے. تمہیں جو اپنی عربیت پہ ناز ہے، عربیت پہ ناز ایسا کہ 150-200 اشعار وہ کھڑے کھڑے بغیر تیاری کے کہہ دیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے جب ہوتی، بتاؤ نئی صورت آئی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. یہ بات اور تلاوت چل رہی. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اب یہ بات تلاوت آگے چل رہی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری کہانی اور قصہ سورۃ مریم اس موقع کے اوپر جعفر رضی اللہ عنہ نے تلاوت. جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے، اور نجاشی زاروں کے تار رو رہا، روتا جا رہا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے یہ بھی وہی ہے. اور کہا ان کو چھٹی تمہاری اور چلے جاؤ، اور یہ یہاں پر ہی رہیں گے اور ان کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. انہوں نے ایک پتا اور پھینکا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کو سجدہ بھی نہیں کیا.
یہ تو جھکے بھی نہیں ہے، وہ تو ان سے آپ پوچھیں. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ پیشانی اللہ کی ہے، اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والی نہیں. اس نے کہا یہ بھی درست کہتے ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، اللہ نے اس کے کام کو اور اس کے دل کو نرم فرما دی. اب یہ ہوا ایک دفعہ جب ان کی یہ دوسری ہجرت ہوئی ہے، جو پیچھے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوا ہوں. اس پہ یہ تھا کہ دوسری ہجرت مکہ المکرمہ سے پھر دوبارہ حبشہ کی طرف سے تقریباً 83 مرد اور 19 خواتین گئی ہیں. یہ جو لوگ یہاں پر تھے تو ان لوگوں نے مکہ المکرمہ کا ایک واقعہ درپیش آیا. واقعہ ایسے درپیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق میں کسی نہ کسی موقع کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور عموماً ہی تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے. یہ 25 کے قریب بڑے بڑے سردار ہیں، 25 کے قریب بڑے بڑے سردار حرم کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کے، کیونکہ قرآن عزیز کا اپنا ایک معجزہ ہے، وہ لوگ سمجھتے بھی تھے اور اس چیز کو مانتے بھی تھے کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یہ سورت کی تلاوت شروع ہونا. اس سورت کے آخر میں، کیونکہ عرب لوگ، میں اور آپ تو جب سنتے ہیں آواز اچھی ہو تو اس پہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں نا، ترجمہ تو ہمیں بھی نہیں آ رہا ہوتا. اور تراویح میں بھی ہم اپنے عشق اور اپنے ایمان کی وجہ سے اتار چڑھاؤ پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں، سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ان کو وہ چیز سمجھ آ رہی. جس میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تو آپ کو سمجھ آ رہی، تو قرآن جب ان کے سامنے اس طرح سے پیش ہوتا تو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں، جس میں سجدہ بھی واجب ہو جاتا ہے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اور تم عبادت کرو. یہ سجدہ واجب بھی ہو گیا. جنہوں نے آن لائن آن سائٹ سنا ہے تمام کے اوپر ایک سجدہ واجب بھی ہو گیا. اب کیا ہے کہ یہ جب سننا تھا کہ تم سجدہ کرو، سارے سردار جو کہا کرتے تھے پہلے محمد ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن ایک شک ہمارے لیے استثنائی نکال دیں. وہ کیا ہوگی؟ ہم آپ کی بات مانیں گے، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض نہیں ہوئی تھی ابھی تک نماز، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ابھی نفلی طور پر پڑھتے تھے. یہ جو آپ نیچے جھکتے ہیں اور استہزاء کے طور پر کہا کرتے تھے کہ آپ کے جسم کا جو پچھلا حصہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، یہ ہماری سرداری کے خلاف ہے، یہ ہماری سرداری کے خلاف ہے. اس طرح کی حیت ہم نہیں چاہتے. اس کی معافی آپ دے دیں تو ہم آپ کے ایمان اور مکہ کے لیے بھی تیار ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس سے رتی برابر بھی آگے پیچھے میں ہٹنے والا نہیں ہوں. لیکن اس موقع کے اوپر جب فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ والا جب انہوں نے سنا، سارے سردار سجدے میں گر گئے. سب نے سجدہ کیا. ابو جہل بھی اس میں ہے، ابو لہب بھی اس میں ہے، عتبہ بھی ہیں، عتیبہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے سارے سردار وہاں پر موجود ہیں. سب نے یہ سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو حبشہ والوں کو اور دائیں بائیں ایک خبر پہنچی، ظاہر ہے کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ تو مسلمان ہوتے ہیں. دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ شاید یہ مسلمان ہوئے، اور حبشہ سے یہ لوگ واپس آ گئے کہ جب یہ مکہ المکرمہ کے قریب تھے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ جل جلالہ نے ان کو دکھایا کہ کتنی زیادہ طاقت ہے کس میں؟ میرے کلام میں. میں چاہوں تو کلام کے زور پر بھی تمہارے سے کام لے سکتا ہوں، لیکن تمہارا دل اس چیز کے اوپر آئے گا تو پھر ہی کام ہوگا، ورنہ ایسے کام لینے کی ضرورت نہیں. یہ ہجرت اس کا نبوت کا 5واں سال ہے، ہجرت میں اس میں ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اس چیز پہ کھڑے ہوئے کہ اب ایسا کریں کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے چلے گئے یا ان کو ہم نے تھوڑی سی ڈھیل دی تو یہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے اور پھر ان کو کوئی پکڑ بھی نہیں پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے پھر انعام عطا فرمایا. انعام ایسا عطا فرمایا کہ 6واں سال ہے، اور اس 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عمر رضی اللہ عنہ عطا فرمائے، حمزہ رضی اللہ عنہ عطا فرمائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے تھے، بارہا وہ ابو طالب کے پاس آ چکے تھے، 5 سے 7 دفعہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ ایک دفعہ تو ایسے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ 25 رکنی ایک کمیٹی آئی اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو طالب سے بات کی کہ ان کو کہیں کہ آپ کو جو مسئلہ ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ان کو سرداری دیتے ہیں، ان کی شادی کر دیتے ہیں، ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ان کو جائیداد دیتے ہیں، ایک جتنا مال چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ ابھی یہ بات کر کے سارے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلوایا کہ ان کو بلائیں اور بات کریں۔ اب یہ تھا کہ جتنے یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نہیں چھوڑی تھی، نفسیاتی طور پر ایک تصویر دکھانا چاہتے تھے، جوتوں کے قریب میں جگہ چھوڑی تھی کہ یہ آئیں گے اور جوتوں کے قریب ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو ابو طالب کھڑا ہوا، پہلے بلایا آپ میرے ساتھ ادھر اسٹیج پہ اور سرداری والی جگہ پہ بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کے بیٹھے اور جو ان کے چہرے تھے وہ ویسے ہی اسوداد اور کالے ہو گئے کہ ہم نے یہ سکیم چھوڑی تھی کہ جب بھی ان سے بات کریں گے تو ان کو نیچے نفسیاتی طور پر بھی ہم ان کو نیچے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات سن لی فرمایا بات مکمل ہو گئی، چچا آپ کی بھی بات مکمل ہو گئی۔ فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ یہ لوگ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں لا الہ الا اللہ کی صدا کو کبھی بھی کم کرنے والا نہیں۔ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم پھر اپنا بدلہ لیں گے، ہم شرافت کے ساتھ آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں، ہماری شرافت نے کام نہ کیا تو پھر ہماری تلوار کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہیں ہوئے، لیکن اللہ جل جلالہ کے سامنے صحابہ اور صحابہ کی تکالیف کو بیان کرتے۔ ایسے ہوا کہ ایک دن صبح صبح حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بھی ہیں اور چچا بھی ہیں اور پیار بھی بہت کیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے۔ قبیلہ جدعان کی ایک باندی ہے، وہ منا اور نہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں حرم کے قریب میں وہاں پہ چل پھر رہی تھی، اور ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم تو جایا کرتے تھے۔ ابو جہل لعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف دی، تکلیف اس درجے تک پہنچی، بہت زیادہ برا بلا کہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ باندھی دیکھ رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شام کے وقت میں آتے ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے تیر کمان اور شکار کا سامان پکڑا ہوتا ہے، لمبا قد بھی ہے، بہادر بھی ہے، شجاعت بھی ہے، پھر یہ ہے کہ قریش خاندان بھی ہے، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری کا رنگ بھی دیا ہوا ہے۔ وہ جب آئے تو اس باندی نے یہ کہا کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابو جہل لعین نے آپ کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا، بہت تکلیف دی۔ کہا اچھا، گھر نہیں گئے، ابو جہل کے پاس چلے گئے اور جا کر ایک سر کے اوپر برچھا مارا کہ آپ میرے بھتیجے کو یوں کہتے ہو اور ہاتھ اٹھاتے ہو، خبردار اگر دوبارہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو۔ قریب والے جو تھے انہوں نے کہا سبقتا یا حمزہ، سبقتا کا لفظ استعمال ہوتا کہ آپ بے دین ہو چکے ہو اے حمزہ۔ کہا میں بے دین نہیں ہوا، اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ میں ان کا ساتھ اس اعتبار سے دے رہا ہوں تو پھر سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہیں پر ایمان لے۔ کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اب وہ خوشی اور خوشی کے بادل اٹھ رہے تھے، پھول رہے تھے کہ 3 دن ہی گزرے تھے، ایک اور ببر شیر بھی مل گئی۔ 39 نمبر پہ حضرت حمزہ ہے اور 40 نمبر پر ایک اور ببر شیر، اور شدت میں ایسے کہا کہ یار آپ لوگوں نے کیا روزانہ کی کھچ کھچ لگا رکھی ہے، میں جس محفل میں جاتا ہوں محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ بیٹھتا ہوں تم جو ہے وہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہو، اگر کام تمام کرنا ہے تو کرو، تم سے ہوتا ہے تو کرو، تم اتنے سردار ہو اور سرداروں کی اتنی زیادہ فوج ہے، تم کرو، اگر تم سے نہیں ہوتا کہ تمہاری جو روزانہ کی باتیں ہیں پھر آج میں خود ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اکیلے اتنے بہادر کہ جو کام سردار اور کئی قبیلے ایک ساتھ نہ کر پائے، اتنی بہادری کہ ننگی تلوار لی اور چل دیے کہ آج کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہانی اور چیپٹر اور یہ ایک پکچر جو ہے مستقل طور پر ختم کر دیتا ہوں تاکہ جس محفل میں میں جاؤں مجھے اس قسم کی کوئی بات سننے کو نہ ملے۔ راستے میں جا رہے تھے اور نعیم نامی ایک شخص ہیں، وہ راستے میں ملے،
کہا عمر خیریت ہے؟ آپ کا تیور، آپ کا انداز، آپ کی ادائیں اچھی نہیں لگ رہی۔ کہا کیا مطلب اچھی نہیں لگ رہی؟ میں جا رہا ہوں اور آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ کا یہ کرنا ہوا تو انہیں اشارہ کہا کام تمام کرنے سے پہلے اپنے گھر بھی چکر لگا لو۔ کہتے کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہن اور بہنوئی وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو کرنے سے پہلے اپنے گھر کا بھی چکر لگاؤ۔ تو وہ جو حمیت تھی ان کی اور غیرت خاندانی تھی، ادھر جانے کی بجائے اپنے گھر میں چلے۔ خباب رضی اللہ عنہ آپ ان کو بہن اور بہنائی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے اور سورۃ طٰہٰ ان کو پڑھا رہے تھے، اور یہ وہیں پر پہنچے اور پہنچتے ہی تھوڑی تھوڑی چیزیں وہاں پر تھوڑی تھوڑی آواز ان کو وہیں پر ملی تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ خباب رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئے اور بہنوئی بھی ایک طرف چلے گئے تو کہا کہ آپ ایمان لے آئی ہیں اور بہن کا نام فاطمہ ہے، بہن کا نام فاطمہ ہے، آپ ایمان لے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ویسے ہی ہے۔ تو اتنی شدت سے تھپڑ مارا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چہرے سے خون بہنا شروع ہوا۔ تو بہن نے یہ کہا کہ عمر یہ جو آپ کا خون کھول رہا ہے اور یہ جوش ہے یہ لگتا ہے خطاب کا ہے، عمر بن خطاب ہے، یہ لگتا ہے یہ خطاب کا خون ہے جو جوش مار رہا ہے، تو پھر تو بھی آزما، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، فاطمہ بن خطاب ہے نا، بہن ہے، تو عمر بن خطاب ہے تو میں فاطمہ بن خطاب ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو انہوں نے تھپڑ مارا یہ بات اس سے بھی بڑے تھپڑ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے معاشرے میں تو خاتون کبھی بات ہی نہیں کرتی۔ ابھی بھی ہماری قبائل اور دوسرے تیسرے علاقوں میں جتنا مرضی ظلم ڈھایا جائے خاتون نے تو بات کرنی ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں بھی خاتون کو تو کسی مرد کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس چیز کے اوپر مجبوری اس چیز کے اوپر ہوئی کہ یہ جو فاطمہ بول رہی ہیں یہ فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ کے پیچھے ان کا ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھائی کے سامنے اور سردار کے سامنے اس طرح سے یہ بات کریں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ تو مجھے دکھاؤ۔ نرم ہو گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس میں مار کے نہیں آپ نجس ہو، آپ نجس ہو اور آپ کو میں یہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں دے سکتی۔ تو کہا نہیں آپ مجھے پڑھاؤ، کہا نہیں آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ جب یہ وضو کے لیے اور طہارت حاصل کی تو ان کے سامنے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ یہ ساری تلاوت ہو رہی۔ جب پہنچے اننی انا اللہ، ہاں بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، قرآن کا اثر تھا۔ بعد میں خود فرماتے ہیں، اب بعد میں واقعہ آپ کی مکمل کرتا ہوں، اس پہ مجھے یاد آیا، بعد میں خود فرماتے ہیں کہ ہے کہ اصل بات بتلاؤں، بعد میں کہنے لگے اصل بات بتاؤں، کیونکہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے یونیورسٹیز بھری پڑی ہیں اور کالجز بھرے پڑے ہیں جو اپنے مسلمانوں کے دہریہ پن، اللہ کو نام ماننے کی شک و شکوک کی باتیں پروفیسر ایک لفظ کے ساتھ ہی شک و شکوک میں ڈال کے چلے جاتے، سب کا ایک علاج ہے وہ قرآن۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں یہ مشہور تھا کہ یہ شاعر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، یہاں پر وما هو بقول شاعر، یہ تو اللہ کی طرف سے قرآن ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی میں نے سوچا تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہے، اتنا سوچا تھا تو دوسری آیت ہی ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ تو کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ یہ کاہن ہے، تو ساتھ ہی آ گیا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ،
تو ایک دفعہ تو میں جھنجھوڑ چکا تھا کہ میں ابھی ایمان لے آؤں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت عصبیت ایسی تھی اور اس کا ماحول اس وقت ایسا تھا، یوں کہہ لیں کہ مجھے اس وقت کسی نے سنبھالا نہیں، تو چوٹ وہ لگ چکی تھی۔ اب اس موقع کے اوپر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اتنی دیر میں جب حالات سازگار ہوئے تو خباب رضی اللہ عنہ بھی واپس آئے، نکل آئے۔ فرمایا کہ آپ کو خوشخبری سناؤں کہ بدھ والا دن، جمعرات کی رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جو آپ کو محبوب ہے وہ مجھے دے، مجھے لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی اور آپ کا دل نرم ہو چکا۔ کہا کہ مجھے لے کے چلو، لے کے چل رہے، حواس باختہ سے ہوئے سمجھ ان کو بالکل نہیں آ رہی، اور ننگی تلوار ابھی تک ویسے ہی پکڑی ہوئی ہے۔ خاموشی کے ساتھ بات خبر پہنچی کہ عمر ملنا چاہتے ہیں، جی لایا جائے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں آنے دیں گے، اس لیے نہیں آنے دیں گے کہ ننگی تلوار ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں پر موجود تھے، ببر شیر، اللہ اکبر، ببر شیر۔ کہا کہ آنے دو، اچھی نیت ہوئی تو نیک نامی لے کے جائیں گے، بری نیت ہوئی تو انہیں کی تلوار سے ان کی گردن اتار دوں۔ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ عمر اس چیز کا انتظار ہے تمہیں کہ ولید کے بارے میں اور عتبہ کے بارے میں اور ابو لہب کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے، تو بھی اس انتظار میں ہے کہ تیرے نام کی وحی نازل ہو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ابھی کھڑے تھے تو ایک بات آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پلو سے پکڑا اور یوں جھنجھوڑ کے نیچے بٹھایا کہ یہ بیٹھو اور کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ ابھی بیٹھ ہی رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے یہ پڑھا، اللہ اکبر کی آواز ایسی لگائی صحابہ کرام نے، یہ 40 کا سیٹ پورا ہوا تھا اور پورے مکہ المکرمہ میں یہ آواز گئی کہ 40 لوگ یہ مکمل ہو چکے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسا ہوا کہ 2-3 دفعہ، ان کے واقعات بہت سارے آتے ہیں، 2-3 دفعہ ان کی خوب پٹائی ہوئی، پورے کے پورے قبائل اور مکہ المکرمہ کے ایک ساتھ عمر رضی اللہ عنہ سردار ہونے کے باوجود شام تک اکیلے لڑتے رہے، شام ہو گئی، بہادر بھی تھے، خوب پٹائی کی انہوں نے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور دوسرے سرداروں نے آ کر چھڑایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی حق پہ ہیں، تو پھر ہم چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا کہ ہم تھوڑے ہیں، کہتے مر جائیں گے تو مر کے بھی ہم حق پہ نہیں ہوں گے، پر مر کے بھی حق پہ ہوں گے۔ کہا پھر ہم یہ جو نماز ہے اور یہ تکبیر ہے آج ہم کعبہ میں جا کے پڑھیں، تو 2 صفیں بنائیں گی، 2 صفیں بنائیں گی، اور ان صفوں میں بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک صف کے سامنے کون ہیں؟ حمزہ ہیں، اور دوسری صف کے سامنے کون ہیں؟ عمر ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ جب ہم وہاں سے چل رہے تھے تو جیسے چکی چل رہی ہوتی ہے اور چکی کے چلنے سے آٹا تو ایک طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن آٹے کا تھوڑا تھوڑا سا غبار اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے چلنے کی وجہ سے پاؤں سے جو مٹی تھوڑی تھوڑی اٹھ رہی تھی یہ تھی، اور ہم جا رہے تھے، اور قریب کے دائیں بائیں کے جتنے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ آگے کون ہے؟ عمر ہے، آگے کون ہے؟ حمزہ ہے۔ اب یہ جب معاملہ ہوا تو قریش والوں کے طوطے اڑ گئے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کو قتل کر ڈالیں اور ان کی کہانی ہی ختم کر ڈالیں، یہ تو سرداروں تک بھی دین پہنچ گیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ بات آگے یہ چلی کہ یہ سارے کے سارے لوگ، ولید کا ایک بیٹا ہے عمارہ، اس کو لے کے آئے اور ابو طالب کے ساتھ بات چیت کی کہ ایسا ہے کہ ہم نے آپ کو بارہا کہا کہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرو، آپ بھتیجا حوالے نہیں کرتے تو آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا معاملہ بالکل درست طریقے سے ماننے کو تیار ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عمارہ آپ لے لو، یہ آپ کا بھتیجا ہو گیا اور اس کا بدلہ ہو گیا، اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم نے آپ کو خوبصورت حسین پلا ہوا سردار کا بیٹا دے دیا، اور اپنا بھتیجا اپنا بیٹا ہمارے حوالے کر دو۔ ان کے بڑے بڑے جو مطعم بن عدی اور بڑے سردار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب اب کی بات یہ ہے، اب کی باری جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گی۔ انہوں نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، سرداری یہ جنگ یہ بھی نہیں چاہتے، اب یہ آپ اس طرح سے کر لیں، اور اس طرح سے کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو بچہ مل جائے گا اور ان کا کام ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں، یہ ملی ہوئی امانت ہے، کسی صورت میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ؟
کعبے میں، کعبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سردار گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کی، اور ساری تفصیل کے ساتھ بات کی۔ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی بات مکمل کر لی، سرداری انداز بھی تھا۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو سرداری انا اور سرداری فرعونیت کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ یوں پیچھے تھے، یوں پیچھے کر کے، یہ نہیں ہے کہ بات کرنے کے لیے گیا ہے تو نہیں، پیچھے تھے اور یوں ٹیک لگا کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹیک لگایا ہوا تھا، اور اپنی بات چیت مکمل کرتا رہا کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے ہمارے رشتوں کو توڑ دیا، آپ نے بیٹے اور باپ میں وہ کر دی، فراق ڈال دیا، اور آپ نے بیوی اور خامد کے درمیان میں یہ کر دیا، اور آپ نے تو ہمارے پورے کے پورے عرب میں ہمیں ڈبو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بات کر لی؟ جی بات کر لی۔ حامیم تنزیل من الرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سجدہ کی یہ تلاوت کی، صرف کوئی بات نہیں کی۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد یوں سیدھا ہوا، پھر سیدھا ہوا، اور جب بات پہنچی کہ سمود اور عاد کے اوپر جس طرح کے عذاب آئے گا تم بھی انتظار کر لو، تو یوں ہاتھ سامنے جوڑ دیے، اشارہ کرے گا کہ آپ کی مہربانی، آپ اپنے اس کلام سے خاموش ہو جائیں۔ جو اپنی اس میں گمنڈ میں یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، یوں ہاتھ جوڑ رہا، ہاتھ جوڑتے اتنا ہاتھ لے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آپ کو ہمارے خاندانی خون کا واسطہ، آپ خاموش ہو جائیں، میں ورنہ ابھی مرنے والا ہوں۔ یہ بہر آیا تو سرداروں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے وہ بدل کے ہی آتا ہے۔ آیا کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مانو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو، اور میں بھی مانوں یا نہ مانوں، ایک بات تو پکی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایک بات تو پکی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہتے آپ نے تو ڈبو دیا، ہم نے تو یہ ساری کی تھی کہ ہم میں سے جو سردار جس کا اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے درباروں میں گیا ہے، اور ایک سادہ سے ٹیک لگائے ہوئے نوجوان ان کے پاس آپ کو بھیجا، اور آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ تو آپ کا یہ رنگ اور یہ کپکپانا اور پانی ہونا یہ کہاں گیا؟ کہا آپ کو نہیں پتا، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو مجھے یوں لگا کہ عاد اور سمود کے اوپر جو بجلیاں کڑکی تھیں کہ یہ ابھی میرے اوپر کڑک کے کہیں مجھے تباہ کر کے جلا ہی نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی یہ سلسلے تھے ان کو روکنے کے لیے قریشیوں نے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ کیا۔ اب انہوں نے ان کے سامنے چار چیزیں اتنی مضبوط تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کوئی اور ہی کام کیا جائے۔ اس میں یہ ہوا کہ ابو طالب نے ایک اور وفا کی، اس وفا میں یہ کیا کہ یہ کہا کہ بھئی میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ بھی اٹھایا گیا، عمارہ کو میرے سامنے پیش بھی کیا گیا، اور ایسا ہوا کہ ان کے اوپر اوجڑی بھی ڈالی گئی، ایسے ہوا کہ ان کے قریب سارے کے سارے ان کے مخالف ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو بنو طالب والے تھے، بنو ہاشم والے تھے اور بنو عبد المطلب تھے، ان کو ان کے جو کافر تھے اور مسلمان تھے ان کے ہاں آپس میں معاہدہ کروا دیا کہ آپ سارے ہم جو دو خاندان ہیں، دو قبیلے والے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے اوپر بیعت بھی کرتے ہیں اور اس چیز کا عہد بھی کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اب قریش کے سامنے چار چیزیں اتنی مضبوط تھی جس کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو پکڑتے ہیں۔ ایک یہ تھی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں، دوسری یہ تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں، تیسری یہ تھی کہ ہم نے جو نمائندہ بھیجا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قرآنی جواب دیا کہ وہ حواس باختہ ہو چکا، چوتھا یہ ہے کہ ہم نے امن کے ساتھ عمارہ دیا تھا، ابو طالب نے وہ بھی مسترد کر دیا، اور پانچویں چیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے جو قبائل تھے یہ دو قبیلے آپس میں متحد بھی ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جتنے دوسرے قریش کے دوسری خاندان تھے ان تمام نے اس چیز پہ معاہدہ کیا ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، لین دین ختم کیا جائے۔ یہ کتنے قبیلے تھے اور ساتھ میں کتنے تھے؟ سلائیڈ میں آپ دیکھیے گا کہ بنو مخزوم والے ہیں، بنی عدی ہیں، بنو عبد الدار ہیں، بنو سہم والے ہیں،
بنو تیم ہیں، بنو زہرہ ہیں، بنو اسد ہیں، بنو امیہ ہیں، بنو نوفل ہیں اور بنو مطلب ہیں۔ یہ سارے کے سارے قبائل کون ہیں؟ یہ قریش کے قبائل ہیں۔ یہ قریش کے اوپر کے فہر کے جو نیچے والے ہیں یہ سارے قبائل ہیں، اور ان سے آگے یہ ساری برانچز ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں۔ ان میں سے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف ہیں اور سارے کے سارے قبائل ایک طرف ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبائل بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ قبائل ان کے مسلمان بھی اور ان کے جو کافر تھے وہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ جتنے بھی دوسرے قبائل ہیں یہ دوسری طرف ان کا معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو ایسا سبق چکھاؤ، ان کو لگ پتہ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ان کا ساتھ کیسے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے قبائل ایک طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دو قبیلے ایک طرف۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، لین دین ان کے ساتھ نہیں کریں گے اور کھانا پینا ان کے ساتھ نہیں کریں گے، کوئی لڑکی ان کے ساتھ نہیں بھی آئے گا اور ان کو کوئی دودھ پانی اور ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دے گا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں ایک وہ تھا ایک وادی تھی، یہ مکہ سے اتنی دور جتنے میں مسافت میں آپ کو آ رہی ہے، تو اس کے اوپر یہ تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اور اسی حالت میں شعب ابی طالب میں 3 سال گزارے، اور 3 سال گزارنے میں ان کو جو درختوں کے پتے تھے وہ چبانے پڑے، اور بچوں کی بل بلانے کی آوازیں مکہ کی ساری وادی میں آتی تھی، سارے لوگ سنتے تھے کہ بچے ہیں، ان کو دودھ چاہیے، اور ان کو کوئی بھی باہر سے قافلہ ہے تو ان کو خریدنے اور بیچنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کہ نفسیاتی طور پر قید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے میں آخر میں نتیجہ بھی نکالوں گا، اس موقع پہ بھی نکالتا ہوں، اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف وہ چیزیں ہیں جو سیرت طیبہ کو اس طرح سے ہم بھی تو ایک نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی یہ نورانی قاعدہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز اس میں یہ آتی ہے، اسلام کو اگر مٹنا ہوتا تو مکہ میں مٹ چکا ہوتا، اسلام کو مٹنا ہوتا تو مکہ میں مٹ چکا ہوتا۔ جب مکہ سے نکلا ہے تو پھر جو مٹانے والے ہیں وہ بندے کے بچے بنے، جو وہ تو اسلام کو مٹانے والے خود سے مخلص تھے، یعنی اسلام کو مٹانے میں جو وہ مخلص تھے اس طرح کا مخلص کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل جو باتیں کرتے ہیں وہ تو رینٹ پہ ہیں، وہ تو پیسے لیں گے اسلام کو مٹانے اور اس کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ موضوع یہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے ایک سبق یہ بھی مل رہا، اسلام کو مٹنا ہوتا تو کتنی ایک بند گلی میں سے اور کتنی مشقتوں کی چکی میں سے نکل کے اسلام آ رہا ہے، اور اسلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بائیکاٹ کا یہ معاملہ ہوا، اور اس میں اسی طرح ہی یہ پورے کے پورے 2 خاندان رہے۔ ایسا ہوا کہ ان میں سے کچھ ابو البختری وغیرہ خاموشی کے ساتھ رات میں ان کو راشن واشن دیا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ کسی نہ کسی وادی کے پچھلے راستے سے آ کر خاموشی کے ساتھ دل تو رکھنے والے تھے ہی۔ ایسے ہوا کہ یہ 3 سال مکمل ہوئے، تو ان 3 سال کے مکمل ہونے پر بہت ساروں نے مشورہ کیا، اس مشورے میں جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ کوئی کر دیا جائے، اور شعب ابی طالب میں منصور بن اکرمہ ہیں، اس نے معاہدہ یہ لکھا تھا، اور اس کے معاہدے لکھنے کے سبب جو اس کو تکلیف پہنچی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہلتا نہیں تھا، ہاتھ اس کا ہلتا نہیں تھا۔ اب یہ سردار بڑے بڑے تھے، ہشام ابن عمر ہیں، دوسرے ہیں، انہوں نے آپس میں کہا 4 ہوئے 6 ہوئے، یہ سارے کے سارے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے کہ بھئی جب آپ لوگ اس طرح کے یہ ظلم کر رہے تھے، معاہدہ کر رہے تھے، ہم اس وقت بھی خلاف تھے، اب یہ ہے کہ اپنا ہی خاندان والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رحم والا معاملہ کرو۔ تو اتنے میں ابو طالب نے یہ کہا کہ بچہ ایسی بات ہے، میرے بھتیجے نے ایک بات کی، میرے بھتیجے نے ایک بات کی ہے کہ میرے بھتیجے نے یہ کہا کہ انہوں نے جو معاہدہ لکھا تھا چمڑے کے اوپر لکھ کے کعبے کے اوپر لٹکایا تھا، اور اس پہ یہ کہا تھا کہ یہ شپس ہوں گی اور یہ چیزیں ہوں گی، ان بنیادوں کے اوپر ان کا اور ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس معاہدے پہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، دیمک نے کھا لیا، دیمک نے ان کو کھا لیا۔ اچھا ابو طالب اس موقع پر یہ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ تم لوگ اس چیز پہ نہیں آ رہے کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دو، اس چیز پہ آپ لوگ نہیں آ رہے کہ آپ لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اگر بات غلط ہوئی تو محمد تمہارے حوالے
صلی اللہ علیہ وسلم، جو پچھلی ساری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دے رہے تھے، پچھلی ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر سودے بازی میں نہیں لانے چاہ رہے تھے، یعنی ان کو بھی اتنا یقین تھا کہ جو بھتیجا بات کرتا ہے تو بات بڑی پکی اور سچی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، جو جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب معاہدہ دیکھا تو سارا ختم تھا، بسم اللہ، اللہ کا نام وہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، صرف اللہ کا نام باقی تھا، باقی سارا ہی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر ان کو تمام لوگوں کو نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر ان کو یہ آزادی ملی۔ اس کے درمیان میں ایک اور واقعہ بھی آیا، وہ واقعہ غالباً آتا ہے کہ نبوت کے 8ویں سال کا ہے، نبوت کا 8ویں سال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر نکلے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور عشاء کے قریب قریب کا یہ ٹائم تھا۔ تو 5 بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی اس میں شامل ہے، ولید بھی ہیں، عاص بن وائل بھی ہیں، عاص بن ہاشم بھی ہیں، اسود بھی ہیں اور حارث بھی ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں مانتے کرتے آ رہی ہیں، اچھا ایک بات یہ کر لیں کہ یہ اوپر آپ چاند دیکھ رہے ہیں، چاند آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ نبوت کا 8واں سال ہے، نبوت کا 8واں سال ہے۔ درمیان میں کبھی نے کچھ نے پہلے بھی کہا، کچھ نے بعد میں بھی کہا کہ 7ویں سے 10ویں سال تک شاب ابی طالب میں بھی رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک شک رہتی ہے۔ اس میں یہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر میں 2 ٹکڑے کر دوں، اگر 2 ٹکڑے کر دوں تو ایمان لاؤ گے؟ کہا ایمان لاؤں گا۔ یہ ایک موقع ہے فرمائشی، معجزہ اور ان کی بچت ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں مکی صورت، ہر صورت میں ان کی طرف سے یہ ہے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خود نہیں دے رہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو پکڑ ہوتی ہے وہ شدید ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ آپ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ آسمان سے دسترخوان اتاریں، تو اللہ پاک نے فرمایا دسترخوان تو میں اتاروں گا، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، ایسی سزا دوں گا کائنات میں کسی کو بھی ایسی سزا نہیں ملی ہوگی، کیونکہ منہ مانگی فرمائش کی ہے وہ پوری کی گئی اور اس کے مطابق تم نے عمل نہ کیا تو پھر سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب یہ ہوا کہ یہ ایک فرمائشی معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، انگلی کے اشارے سے جو ہم کہتے ہیں کہ 2 ٹکڑے ہوئے، 2 ٹکڑے کوئی شگاف نہیں ہوا، ایک ٹکڑا قبیس پہاڑ کے ایک کونے پہ چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کے دوسرے کونے پہ چلا گیا، میلوں درمیان میں فاصلہ، درمیان میں میلوں فاصلہ۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا، کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جادو تو چاند پہ بھی چلتا ہے، ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ جل جلالہ نے جب صورتیں نکالنی ہوتی ہیں، جب ہندوستان میں جو ایمان، ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ یہ شق قمر کی وجہ سے ہے۔ لوگ دور دور سے، کیونکہ چاند کا تھا، لوگوں نے دیکھا کیا ہوا گا، جیسے یہ ہے کہ سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ مکہ میں ایک دنگل لگا ہوا ہے، مکہ میں ایک معاملہ ہوا ہے، ان میں ایک نوجوان ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور قوم والے ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ان کو روکنے کو تیار ہیں اور ان کے ہر سدے باب اور سدے مسدود کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی بات کو مانتے کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ 2 ٹکڑے کیے، اب یہ ہے کہ دور دور سے لوگ ملنے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے شروع ہو گئے، پوچھنے کے لیے شروع ہوئے۔ یہ جو معاملہ ہوا تھا، ہندوستان کے راجہ اور رانی، ان کی مکمل تفصیل ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے اس پہ بات کرتے، انہوں نے بھی وہ دیکھا تھا، اور جب صحابہ کرام تجارت کے لیے آئے تھے، ان کی اولادوں نے پوچھا تھا کہ ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو 2 چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے جس محمد نے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ماننے والے ہو؟ کہاں ان کے ماننے والے ہوں، تو ان لوگوں نے بھی ایمان اسی بنیاد کے اوپر ہی قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت کا سلسلہ چلتا جا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو آگے بڑھاتے جا رہے، اور یہ ایسا سلسلہ چلا کہ
عام الحزن نبوت کا 10واں سال شروع ہوا. تو میرے خیال میں مسلسل گفتگو جو ہے وہ چلی ہے اور 13 منٹ بھی رہ چکے ہیں. بات جو ہے وہ یہیں پر آج سٹاپ کر لیتے ہیں. ویسے سبق کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام الحزن جو نبوت کا 10واں سال ہے، کل سے یہاں سے ہم انشاءاللہ بات کو شروع کریں گے. اسی کے بعد سفر طائف ہے، اسی کے بعد ہی سفر اسراء معراج ہے، اور اسی کے ساتھ ہی مکہ مدینہ المنورہ کی جو حیات ہے وہ بھی اسی میں ہی شامل ہے. مقصود اور یہ جو سلسلہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا چل رہا ہے، تو اس سے مقصود اور واقعاتی سیرت سے مقصود اتباع الرسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہے. اس محبت کا جو ایک کیا کہتے ہیں منظر کہہ لیں یا مظہر کہہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو اطاعت اور صفات کے اوپر ہم ایک ایک صفت کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں. ایک صفت کل ہم نے کہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اوپر عمل کریں گے. جو آج کی صفت ہے تو وہ یہ ہے کہ شکر ہے. وہ شکر ہے کہ کل تک سبق تک ہم ہر ایک چیز کے اوپر شکر بھی کریں اور 2 رکعت نماز شکر بھی پڑھیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ حفاظت فرمائے. آج ہماری ناشکری بہت زیادہ ہو چکی، اور باکمال بزنس مین وہ ہوتا ہے جو روتا رہے روتا رہے روتا رہے روتا رہے، ناشکری کرتا رہے، مر گئے لٹ گئے کچھ بھی نہیں آئے گا. جس کو مارکیٹ میں سمجھدار کہا جاتا ہے. باپ دادا بھی بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی چیزیں ظاہر نہیں کرنی، روندے رہنا ہے. ناشکری جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. گھروں میں بھی ناشکری، ہر جگہ ناشکری. صحت، ایمان، سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ وہ ایمان ہے. کہ 2 رکعت نماز ہم شکر بھی کریں گے. ایک ایک چیز کے اوپر آپ غور کرتے جائیں. ایک بندہ ایسے ہے، وہ دعوت و تبلیغ میں جماعت میں چل رہا تھا. وہ جب یوں بیٹھا ہوا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے کرے ایسے کرے ایسے کرے. تو اس کو پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو، آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جو آنکھوں کے اندر بھویں ہیں اور اس کے اندر جو سپرنگ ہے وہ میرے نہیں ہیں، وہ میرے نہیں ہیں. جب میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوں، جتنی دیر دیکھتا ہوں، جو ہی بند کرتا ہوں تو یہ مکمل بند ہو جاتی ہے، دوبارہ خود سے یہ اٹھتی نہیں ہے. اس نعمت کا بھی کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کیسا بہترین سینسر اللہ پاک نے یہ آنکھوں کے اوپر لگا دیا ہوا ہے. کوئی چیز ڈالنا بھی چاہیں تو یہ ڈلتا نہیں. اور نظام ہضم ہے، وہ عزت ہے، وہ صحت ہے، وہ وقار ہے، وہ بچے ہیں، وہ امی ابو ہیں، وہ گھر ہے. آج اللہ حفاظت فرمائے. ساری کی ساری جو ناشکری کی باتیں ہیں وہ خواہشات کی ہیں، ضروریات کی نہیں ہیں. ضروریات یہ نہیں ہے کہ میرے تن پہ کپڑا نہیں ہے، خاص قسم کا کپڑا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میری چھت نہیں ہے اور میرا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ناشکری ہے کہ اس سوسائٹی میں اتنا بڑا گھر نہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سواری اور چلنے کو چیز نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ چیزیں نہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کی وہ والی ڈشیں نہیں ہے اور یہ والا نہیں ہے. خواہشات کی وجہ سے ہم ناشکری کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر گزاری کرو گے تو اللہ جل جلالہ تمہیں اور زیادہ بڑھا دیں گے. تو آج کا دن ہمارا کس چیز کا ہوگا؟ شکر گزاری کا ہوگا. اور یہ ہے کہ جب کسی نعمت کو دیکھیں الحمدللہ پڑھنا، یہ بھی شکر ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. کسی بھی نعمت کو دیکھ کے آپ پڑھیں گے اللہ جل جلالہ اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے، اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے. اپنی سواری کو آپ نے دیکھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا، اس سے بہتر سواری ملے. اپنے گھر کو دیکھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس سے بہتر اللہ جل جلالہ گھر عطا فرمائیں. اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ایک ایک پل کو الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ والا پڑھتے رہیں گے تو شکر گزاری پہ کیا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ بہت زیادہ نوازتے ہیں. اب ہم 5 منٹ کے لیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہے اور ہمیشہ کے لیے مقبول ہے. اور اس میں کتنی بہترین بات ہے، تھوڑی دیر کی بیٹھ سکتے، اس میں کتنی بہترین بات ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ فرشتہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود شریف، سب سے چھوٹا درود یہ پڑھا، فرشتے نے فوراً طور پر پیک کیا. ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ پہنچ چکا اور سلامی پہنچ بھی چکی ہے. اچھا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے 100 دفعہ پڑھا تو فرشتہ بیٹھ جائے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو میں یہ سیرہ والے سارے پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ پورے بڑے گفٹ لے کے جاؤں. نہیں،
کتنے مبارک لوگ ہیں اور کتنی مبارک جگہ ہیں جو یہاں سے بیٹھ کر فرشتوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، فرشتوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، اور اجتماعی طور پر یہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ مومن کا سب سے بڑا انعام یہ ہے اس کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جا رہا، اور وہ کیا ہے؟ بغیر شرائط کے۔ نماز سے پہلے کی بھی شرطیں، درمیان کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے اوپر پورا اتریں گے، اور پھر گارنٹی نہیں ہے کہ دعا نماز قبول ہے یا نہیں قبول۔ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی شرط کے ہے کہ بالفرض، میں اس کی دعوت نہیں دے رہا، بالفرض ایک مسلمان ایسا ہے جس نے زندگی بھر ایک نماز کیا ہے کہ کبھی عید بھی نہیں پڑھی، لیکن وہ درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف اس کا بھی اسی طرح ہی پیک ہو کے جاتا ہے جیسے ایک نمازی کا جاتا ہے۔ درود شریف اور امت کے ساتھ یہ ملایا گیا ہے، ساری زندگی کے لیے درود شریف زیادہ بھی۔ آخر کے لیے میں پچھلے سال بھی ہوا تھا اور اس سال بھی انشاءاللہ العزیز ان دنوں میں، ویسے تو مستقل طور پر ان دنوں میں درود شریف کی کثرت آپ کرتے جائیں اور ایک مسابقہ ہو جائے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ آخری دن پہ آپ اپنے درود شریف کو وہاں پر لکھوا دیں گے کہ ان 10 دنوں میں جس کا سب سے زیادہ درود شریف ہوگا انشاءاللہ ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 منٹ کے لیے درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت